السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے ہمارے اس سلسلہ دروس کا یہ آج 19واں درس ہے جو آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، اور ہم آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے آج کے درس کی پہلی حدیث کی جانب۔ وہ حدیث نمبر 134 ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ لیسن میں عذاب قبر سے متعلق نیا چیپٹر شروع ہوا تھا، اور اب جو احادیث ہمارے سامنے ہیں وہ عذاب قبر سے ہی متعلقہ ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اس لیے ذرا غور سے ان احادیث کو سنیے اور ان احادیث کے ترجمے کی طرف توجہ دیجیے، اور خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ کہ امت مسلمہ میں بھی عذاب قبر کے بارے میں کشمکش کا شکار ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور بعض تو انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ احادیث کا سلسلہ جو آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کا تعلق برزخی زندگی سے ہے، اور وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے جو کہ یوم حساب سے پہلے، یعنی دا ڈے آف ریزوریکشن جسے کہتے ہیں، دا ڈے آف ججمنٹ، اس سے پہلے کا یہ ہے، اور دنیا اور آخرت کے حساب کے درمیان کا یہ مرحلہ ہے۔ قیامت حساب و کتاب کے لیے جو بپا ہوگی اس سے پہلے۔ تو یہ برزخی زندگی جو ہے سلسلے میں اللہ نے اس کو ہم سے، دنیا والوں سے اوجھل رکھا ہے، اور نہ ہی برزخ کے زندگی کے جو لوگ ہیں وہ انہیں کوئی دنیا والوں سے سروکار ہے۔ فَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ ایک پردہ حائل ہے جو کہ دونوں طرف سے، کوئی بھی طرفین سے ایک دوسرے کی بابت نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ پوچھ سکتا ہے، نہ اسے کوئی معلوم ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص ہیں ظاہری، انہی پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور انہی جس حد تک ان میں ذکر ہے اسی سے متعلقہ ہم کہیں گے سمعنا واطعنا، ربنا اننا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ بس تو آتے ہیں، پہلی حدیث ہمارے پاس ہے 134۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلط علی الکافر، البتہ مسلط کیا جاتا ہے کافر پر، مراد ہے قبر کے اندر جو کافر کی میت ہے، ڈیڈ باڈی، اس پر، فی قبر ہی، اس کی قبر میں، 99 تنینا، 99 یعنی 99 ازدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا سانپ جسے کہتے ہیں، اور اب بہت قسموں کے سانپ آپ دیکھتے ہیں، یہ جب آپ نیٹ کھولتے ہیں اس میں جنگلی حیوانات کے ضمن میں
اور کتنے کتنے بڑے سانپ ہیں۔ تو ہر قسم کے سانپ آپ دیکھتے ہیں، تو انہی سانپوں میں سے سانپ جس کا ذکر ہوا ہے ازدہا تنینن، بڑا سانپ، تن ہاسو جو کہ ڈسیں گے اس کو، وہ تل داغو اور اسے اپنا کھائیں گے، ڈسیں گے کھائیں گے، تن ہاسو و تل داغو اس پر مسلط ہوں گے اور ان کو کھائیں گے، حتیٰ تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت بپا ہو جائے گی۔ لو ان تنینن، اور یہ جو سانپ ہیں اس قدر زہریلے ہیں کہ اگر ان بے شک ایک سانپ یا اژدہا منہا ان میں سے نفخ فی الارض زمین پر پھنکار دے، ما انبتت خضرا، تو زمین سبزے سے محروم ہو جائے، یعنی زمین سڑ جائے، جل جائے، راکھ کا ڈھیر بن جائے، اور کبھی اس پر کوئی شادابی نہ رہے اور نہ وہ کوئی سرسبز و شاداب کوئی فصل اگا سکے، یعنی اس حد تک یہ اتنے یہ خوفناک اور بڑے بڑے سانپ ہیں۔ اس کا حدیث کا جو ٹاپک آپ کے سامنے ہے، قبر میں کافر پر مسلط کیے جانے والے اژدہے کی خوفناکی۔ عزیز طلبہ، فوائد و مسائل کے سلسلے میں یہ حدیث ایک سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے اور ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور امام دارمی رحمہ اللہ کے ذکر کردہ جو سند ہے اس کے اعتبار سے تو یہ حسن ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے طریق سے یہ ضعیف ہے، غریب بھی ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہرحال یہ حسن درجے ہی کے قریب ہے، زیادہ ضعیف نہیں ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان شخص پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے غضبناک ہونے کی دلیل، تو گویا جو عذاب ہوگا وہ صرف اللہ ہی کی جانب، اللہ کی طرف سے وہ جہنم کی آگ کا نہیں، بلکہ عذاب کی مختلف شکلیں و صورتیں ہوں گی۔ جو حیوانات ہیں، اللہ کی مخلوقات، خالق کی طرح اس کی مخلوق بھی اللہ کے نافرمان پر غضبناک ہو جاتی ہے، اور اللہ پھر اس غضبناک مخلوق کو اس نافرمان پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس سے انتقام لے میں اپنے خالق کی نافرمانی کا۔ تو یہ سانپ جو مسلط ہوں گے یہ اللہ کی مخلوق ہوگی جو کہ اللہ کے حکم سے اس کو ڈسیں گے اور کاٹیں گے، تن ہاسو کاٹیں گے اور تل دغو ڈسیں گے، ایک ہی معنی ہے۔ آئیے حدیث نمبر 135، پختہ صاحب ایمان پر بھی قبر تنگ ہونے کا بیان۔ تو قبر کے عذاب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل برحق ہے، اور اس قدر یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جو صاحب ایمان بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار ہوں گے انہیں بھی ایک بار یہ قبر جو ہے وہ اپنی آغوش میں لے کر انہیں دبائے گی، لیکن وہ عذاب قبر سے وہ شمار نہیں ہوگا اس کا دبانا، بس وہ یہ ہے کہ جو قبر کو اللہ نے بنا دیا ہے اس ساخت کا کہ وہ ہر ایک کو دبانے پہ تلی ہوتی ہے اور غضبناک ہوتی ہے، تو جب اللہ کا نافرمان آتا ہے تو پھر دیکھیے اس کی ناراضی کا اور غضبناک ہونے کا کیا انداز ہوگا، کہ جو ایک صاحب ایمان کو بھی وہ تھوڑا سا دباتی ہے، لیکن صاحب ایمان کو اس طرح کی تکلیف اور دقت نہیں ہوگی، بس تھوڑا سا اسے محسوس ہوگا اس کے دبانے کی وجہ سے کچھ اپنا سمجھ لیجئے کہ کرب یا یہ ہے کہ کوئی تکلیف، لیکن وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے جیسے کہ والدہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر اس کو دباتی ہے اور اس کو چھپاتی ہے اور اس کو محفوظ کرتی ہے پیار اور محبت کی وجہ سے، تو قبر جو ہے وہ صاحب ایمان اور نیک اور متقی شخص جو ہے اس کے آنے پر وہ اس سے لپٹتی ہے۔ بہرحال یہ تو اپنی اپنی آراء ہیں، جو ظاہری حدیث میں ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے وہ الفاظ کیا ہیں۔ تو بظاہر محدثین نے حدیث کو عذاب قبر میں چونکہ ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا یہ دبانا جو ہے وہ بہرحال کچھ نہ کچھ تکلیف کا اور دکھ کا باعث بنتا ہی ہے صاحب ایمان کے لیے بھی۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت حدیث موجود ہے، مروی ہے کہ قال، وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نکلے الی سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے لیے۔ سعد بن معاذ بڑی عظیم صحابہ کرام میں سے ہستی تھے، شخصیت تھے۔ ہی نہ توفیہ، جس وقت کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات پا گئے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، صلی اللہ علیہ، ووضع فی قبرہ، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کی قبر میں رکھ دیا گیا، وسوی علیہ، اور آپ پر مٹی کو برابر کر دیا گیا، یعنی قبر بنا کر اس کو ترتیب سے بنا دیا گیا، قبر کو مٹی سے ترتیب لگا دی گئی، برابر کر دی گئی۔ تو سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح شروع کر دی، تسبیح کہنی شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فسبحنا، تو جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم نے بھی تسبیح شروع کر دی، فسبحنا طویلا، ایک لمبا وقت، یعنی خاصا طویل عرصہ تک اللہ کے رسول تسبیح پڑھتے رہے اور ہم بھی۔ ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ فکبرنا، تو ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں تکبیر کہنا شروع کر دی، جب تک آپ نے تکبیر کہی ہم نے بھی کہی۔ وقیلا، تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لما سبحتا ثم کبرتا، کیوں آپ نے تسبیح بیان فرمائی اور پھر آپ نے تکبیر کہی؟ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبرہ، تحقیق تنگ ہو گئی تھی، لقد تضایق، تنگ ہو گئی تھی، علی هذا العبد الصالح، اس مرد مومن، بندہ مومن پر، قبرہ، اس کی قبر، یعنی قبر نے ان کو بھی اپنی بھینچ لیا تھا، لپیٹ لیا تھا، اور تنگ ہو گئی تھی ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی میں نے تسبیح شروع کر دی، پھر تکبیر کہنی شروع کر دی، یہاں تک کہ فرج اللہ عنہ، اللہ نے ان کو اس قبر کی تنگی سے پھر نجات دے دی اور فراخی دے دی، فرج اللہ، اللہ نے ان کو نکال دیا اس قبر کی تنگی سے۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے ذرا، یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، آگے بھی روایت آ رہی ہے، اس وقت بھی بات کریں گے سلسلے میں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر بعض محدثین نے اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال حدیث ایسی نہیں ہے کوئی کہ جس میں کوئی اسلام کی جو اصول ہیں اس کے خلاف کوئی چیز ہو، یا یہ ہے کہ اس سے اقوا کوئی اس سے زیادہ مضبوط اور صحت میں حدیث جو اس سے زیادہ اس کے اپوزٹ ہو، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حدیث عذاب قبر سے متعلقہ ہے۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ تسبیح و تکبیر سے اللہ تعالیٰ کا غصہ دور ہو جاتا ہے، اسی لیے ناگہانی ڈر اور خوف کے وقت اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ تو ناظرین طلبہ، عزیز طلبہ، یہ دیکھیے کہ ایسے ناگہانی جو حالات ہوتے ہیں، اچانک خوف کے، ڈر کے، کوئی کسی حادثے کے، صدمے کے، اچانک انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو زبان سے جاہلی الفاظ یا آوازیں نکالنے کے بجائے تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کہنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ ہے۔ حدیث نمبر 136، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ذکر ہوا ہے کہ ان کی وفات پر قبر میں ان پر حدیث جو ہے قبر ان کی وہ تنگ کر دی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی بلند پایا ہستی، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں
اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، عذاب قبر سے، فتنہ دجال سے، دنیا کے فتنوں سے، آزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھے، اپنی آغوش رحمت میں لے رب العالمین۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الذی، یہ وہ شخصیت ہیں، هذا الذی، یہ وہ ہستی ہیں، کون؟ سعد بن معاذ، جن کے بارے میں پہلے ذکر ہوا ہے۔ هذا اس میں اشارہ، الذی موصول، مشار الیہ، مشار الیہ یہاں اس میں موصول حضرت سعد بن معاذ ہیں۔ تحرک لہ العرش، جن کی وفات پر عرش لرز گیا، اللہ اکبر، تحرک حرکت میں آیا ان کے لیے عرش اللہ کا، وفتحت لہ ابواب السماء، اور کھول دیے گئے ان کے لیے ہیون، یعنی ڈورز آف ہیون، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنتوں کے دروازے۔ وشاہدہ، اور حاضر ہوئے ان کی اس وفات کے موقع پر، شاہدہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے۔ یہ فضائل رحمت للعالمین بیان کر رہے ہیں ان کی وفات پر، کتنی، اللہ اکبر، سعادت مندی کی یہ باتیں ہیں۔ 70,000 فرشتے حاضر ہوئے تو ساتھ ہی فرمایا لقد دم ضمتن، کہ تحقیق بھینچ دی گئی ان پر ان کی قبر، یعنی قبر نے ایک دم ان کو بھینچا یا ان کو لپیٹا، اپنی آغوش میں لے کر انہیں ذرا دبایا، ضم ضمتن، ایک دباؤ، ثم فرج عنہ، تو پھر ساتھ ہی ان سے وہ جو وسعت ہے، یعنی وہ تنگی ختم کر دی گئی، اور اس کی جگہ وسعت نے لے لی، کشادگی نے لے لی، سکون نے لے لیا، اطمینان نے۔ یہ کون ہے؟ صادق المصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ قبیلہ خزرج کے رئیس تھے، اور بہت بڑی یہ صحابی اور ہستی تھے، رحمت للعالمین کے ساتھ رہے۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو ثابت تھی، اور جیسا کہ انصار کے دو بڑے قبیلے اور اوس اور خزرج، ان میں جو خزرج قبیلہ تھا ان کے یہ سردار تھے۔ اور طلبہ، عزیز طلبہ، ہر ناگہانی یا نازک موقع پر، پریشانی کے موقع پر یہ عظیم ہستی رحمت للعالمین کے شانہ بشانہ رہی، آپ کے ساتھ رہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ اپنا رحمت للعالمین سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی کہ ہم کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تیر اندازی میں بھی ماشاءاللہ ماہر تھے، صرف سردار ہی نہیں تھے بلکہ ان کی تربیت سردار گھر میں سرداروں جیسی ہوئی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی صلاحیتوں کا بڑا پاس تھا۔ تیر اندازی، پانی میں تیرنا، تیراکی، اور اس میں جاہلیت میں جہاں کے بہت کم لوگ گنے چنے پڑھے لکھے تھے، عربی زبان بڑی اچھی لکھتے تھے، یہاں تک ان کا جو لقب ہے وہ پڑ گیا تھا اچھی عربی لکھنے میں۔ اس وقت پڑھ تو بعض لوگ لیتے تھے لیکن لکھنا بہت مشکل تھا، تو ان کا جو لقب ہے وہ کامل کا لقب لوگوں نے رکھ دیا۔ اور پھر ثقیفہ بنی ساعدہ، جس میں جو دار الندوہ تھا اہل مدینہ کا، جس میں وہ اپنے سیاسی، قبائلی یا جو بھی آپس میں وہ رکھتے تھے اپنا میٹنگز، اور اس میں جمع ہوتے اور پھر مسائل کا حل تلاش کرتے۔ رحمت للعالمین کی وفات حسرت آیات پر یہ لوگ جمع ہوئے، اور یہ ثقیفہ بنی ساعدہ جو مسجد نبوی کے ساتھ ہی کونے میں یہ جگہ آج بھی موجود تھی، یہ بھی انہی کی ہی ملکیت میں تھی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور 15 ہجری میں انہوں نے قریباً وفات پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جلدی ہی بعد، زیادہ عرصہ نہیں یہ زندہ رہے، 15 ہجری کو فوت ہوئے۔ اور غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، اسی طرح فتح مکہ، حنین، اور اسی طرح جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی خاطر کوئی مہمات بھیجتے تھے تو ان میں یہ شامل، ہر جگہ پہ یہ
ساتھ ساتھ تھے رضی اللہ عنہ۔ فوائد و مسائل۔ حدیث میں الفاظ عاد اللہ سے مراد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث 135 میں ذکر ہوا ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ قبر کا تنگ ہونا عذاب قبر کی قبیل سے نہیں، اس میں علماء نے اپنے اپنی آراء دی ہیں۔ تو ایک میں نے رائے امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے ذکر کی ہے، اختصار سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ قبر کا بینچنا اور تنگ ہونا، امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کی قبیل میں سے نہیں تھا، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ اس بارے میں رقم تراز ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس حد تک ہے جیسے کوئی مومن اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی کبھار کسی نقصان پر کوئی کرب یا دکھ محسوس کرتا ہے، اپنے بچے یا کسی انتہائی گہرے تعلق والے کی گمشدگی کے موقع پر، یا کبھی کسی بیماری کے دوران تکلیف محسوس کرنے کی طرح، اتنا سا انہیں یہ محسوس ہوگا بس، اس کے بعد یہ قبر جو ہے ان پر کشادہ کر دی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ حدیث 137، فتنہ قبر کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گریہ زاری۔ صحابہ کس حد تک خائف رہتے تھے یہ عذاب قبر کے بارے میں، اور حقیقت ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھا کرو، اور موت ریلیٹڈ ہے قبر سے۔ قبر کی تاریکیاں، اندھیریاں، انا بیت دودتن انا بیت ظلمتن، جو پکارتی ہر وقت کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، اور میرے پاس آنا ہے تو ایمان کی، نیک اعمال کی روشنی لے کر آنا۔ تو بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان کا جو اصل ٹھکانہ ہے، اصل گھر ہے، وہ قبر ہے، اور اسی کی بنیاد پر آگے حشر کے میدان میں اس کے لیے تنگی یا آسانی ہوگی، اور اسی بنیاد پر آگے پھر جو ہے جنت اور دوزخ کا انتخاب ہوگا۔ تو قبر جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور موت جو ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کفا بالموت واعظا، کہ موت جو ہے وہ بہت بڑا ایک واعظ ہے، نصیحت ہے، اگر انسان اس طرف توجہ دے تو آپ نے فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اذکروا ذکر ہاضم لذات الموت، خواہشات کو توڑنے والی موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو صحابہ اکرام کس طریقے سے خائف رہتے تھے اور روتے تھے عذاب قبر یا فتنہ قبر کے بارے میں سن کر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد کرنے کی غرض سے۔ خطیباً، آپ کھڑے ہوئے، آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی دعوت و تبلیغ فرماتے کرتے تھے۔ فذکر فتنۃ القبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر کیا۔ فذکر فتنۃ القبر التی یفتن فیہا، وہ قبر کا فتنہ یفتن فی المرء، جس میں آدمی جو ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، یعنی اس کی آزمائش ہوتی، مراد حساب و کتاب ہے اور اس کے بعد عذاب ہے۔ فلما ذکر ذالک، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا اس موضوع پر، یعنی اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، ضج المسلمون ضجۃ، تو مسلمان وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ضج المسلمون یعنی اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا، چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ رواہ البخاری۔ وزاد النسائی، اور امام نسائی رحمہ اللہ وہ اضافہ کرتے ہیں آپ اس روایت سے آگے، یہاں تک امام بخاری نے ذکر کیا اپنی سنن میں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ حالت بینی و بین ان افہما کلام رسول اللہ، کہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں یہ جو چیخ و پکار تھی وہ حائل ہو گئی۔ حالت بینی یعنی درمیان میں آڑے آ گئی، حائل ہو گئی میرے درمیان
اور وبین اور اس چیز کے درمیان کہ ان افہاما کہ میں سمجھوں کلام رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ تو اس حد تک چیخو پکار صحابہ کے رونے کی آوازیں تھیں کہ مجھے اللہ کے رسول کا کلام سمجھنا مشکل ہو گیا۔ فلما سکنت زجتہم، تو پھر جب خاموشی یعنی ہوئی ان کی چیخو پکار کی، سکنت ٹھہراؤ آیا، زجتہم ان کی چیخو پکار کا، یا سکنت زجتہم، یہ زجتہم یہ اپنا مرکب اضافی بن کر فائل بن رہا ہے سکنت کا، سکنت فعل ہے اور زجتہم مرکب اضافی ہے، مضاف ہے۔ جب ان کی چیخو پکار ٹھہری یعنی سکون ہوا، قل تو میں نے کہا، لرجل قریب منی، اپنے قریب جو آدمی تھا اس کو، کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، کہ جب ان کی چیخو پکار ختم ہوئی تو میں نے اپنے قریب کے جو آدمی تھا انہیں یہ کہا، قلت لرجل قریب منی ای بارک اللہ فیکا، اے اللہ تجھ میں برکت دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہی ادھر آؤ بھائی، ادھر بات سنو، ادھر آنا بھائی، تو ای بارک اللہ، اللہ برکت دے، فیکا تجھ میں، کہ بعد کسی کو بلانا ہو نا تو اسے اپنا حرف ندا کے ساتھ یا لگا لو، ای لگا لو، تو ساتھ دعائیہ کلمات کہنے چاہیے۔ سب سے پہلے بڑی پاکیزہ زبان رکھو، ہر وقت بارک اللہ فیک، حیاک اللہ، اکرمک اللہ، زادک اللہ علما وعملا وشرفا وعزا، جزاک اللہ حسن الجزاء، اس قسم کے الفاظ تقیہ بنا لو۔ ای بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے تجھ میں، یعنی تیرے علم میں، عمر میں، ہر چیز میں۔ ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، فی آخر قولی، آخر میں۔ وہ چونکہ صحابہ کے رونے کی وجہ سے میں کچھ سن نہ پائی تو وہ پوچھنے لگی، تو قال، آگے سے انہوں نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ قال، کہا، قد اوحی الیہ، وہ آدمی کہتا ہے جس سے حضرت اسماء نے پوچھا، تو انہوں نے پھر اس آدمی نے کہا، قال قد اوحی الیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ قال، یہ قال جو ہے یہ اس آدمی کا ہے، قال پہلا، اور دوسرا قال جو ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذہن میں آگی بات؟ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ اللہ تجھے برکت دے، اللہ کے رسول نے اپنے آخری کلمات میں کیا کچھ کہا تھا؟ تو قال، وہ آدمی کہنے لگا کہ قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، قد اوحی الیہ، کہ اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی ہے، قد تحقیق، اوحی وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، انکم تفتنون، کہ بے شک تم آزمائے جاؤ گے، تفتنون فی القبور، قبروں میں، قریباً قریب قریب، من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنہ سے، دجال کے فتنہ سے قریب تم آزمائے جاؤ گے۔ تو اس کا معنی ذرا ذہن میں رکھنا عزیز طلبہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ اس کا معنی ظاہری تو یہ ہو سکتا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ تم ان قریب آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنہ کے قریب، یعنی جب دجال کا فتنہ قریب ہوگا، یا اس وقت کا وقت آئے گا، فتنہ دجال کا فتنہ آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، تو اس وقت تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قبروں کے اندر جو آزمائش یا امتحان ہوگا وہ دجال کے وقت ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انکم تفتنون، تم آزمائے جاؤ گے، فی القبور، قبروں میں، قریباً، اس حد تک کہ جو فتنہ قریب قریب ہوگا، اپنی سختی میں، اپنی شدت میں، اور تکلیف اور اذیت میں، من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنہ کے، دجال کا فتنہ جس قدر تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے، اسی طرح قبروں کے اندر جو آزمائشیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، وہ تکلیف دہ اور اذیت ناک ہیں۔ گویا کہ آپ ان قبروں کے معاملے کو ہلکا نہ جانو،
جس طرح دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک، اور انبیاء اس سے پناہ مانگتے رہے اللہ کی، اور ہر نبی پیغمبر نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے اور اس سے بچنے کی تراکیب بتائی ہیں شریعت کے اندر۔ تو اسی طرح یہ سمجھو کہ قبر کے فتنے بھی اتنی شدت اور سختی کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں کھڑے ہو کر ہی خطبہ یا وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ فتنہ قبر کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی گریہ زاری کی شدت کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیہ کلام سمجھنا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح سے طلبہ فتنہ قبر اپنی ہیبت اور دہشت میں فتنہ دجال کے قریب تر ہے۔ تو اس کا مطلب اسی لیے وہ جو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے اس تعوذ کا، اس میں دجال کا بھی ذکر ہے اور فتنہ قبر کا بھی اور دنیا کے فتنہ کا بھی۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انا نعوذ بک من الماثم والمغرم۔ اصل میں دعا میں اللہم انی اعوذ کا واحد متکلم ہے، میں جمع اس لیے پڑھتا ہوں، جو بھی دعا ہو میں جمع کے صیغے سے پڑھتا ہوں، دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 138، نماز قائم کرنے کی برکات۔ ہاں جی، نماز، جو لوگ نماز کو بڑا آسان لیتے ہیں، آرام سے آگے کر دی، پیچھے کر دی، چھوڑ دی، بعد میں پڑھ لی، استغفر اللہ، دنیا میں کہ مشاغل کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے۔ وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذا ادخل المیت القبر ادخل المیت المسلم الصالح مراد یہاں، کیونکہ المیت تو عام میت ہے نا، برے کی ہو، اچھے کی ہو، نیک کی ہو، کافر کی ہو، مسلمان کی ہو، مومن کی ہو، منافق کی ہو، لیکن یہاں جو آگے آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اذا ادخل المیت الصالح یا المومن الصالح، مومن مرد مومن کی میت جب داخل کی جاتی ہے القبر، قبر میں، مثلت تو شکل ظاہر کی جاتی ہے، مثلت تمثیل سے ہے، لاہو اس میت کے لیے الشمس سورج کی، عند غروبها اپنی غروب ہونے کے وقت، یعنی اس کے سامنے جو کیفیت لائی جاتی ہے مثلت یا شکل یا تصویر یا سما، مثلت یعنی ایسا سما اس کے سامنے لایا جاتا ہے قبر میں نیک آدمی کے جب وہ داخل کی جاتی ہے، مثلت لو شمس عند غروب ہے، جیسا کہ سورج غروب ہو رہا ہو قبر کے اندر، وہ سمجھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کو ہے، فیجلس وہ بیٹھتا ہے جلدی یمسح عینیہ وہ اپنے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، یعنی ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، یمسح عینیہ ویقول اور کہتا ہے دعونی مجھے چھوڑ دو، صلی میں نماز پڑھ لوں، دعونی مجھے چھوڑ دو، اصلی میں نے نماز پڑھنی ہے، گویا کہ اس کو اللہ کی طرف سے، دیکھو اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، جو اللہ کے لیے دنیا میں اس قسم کی اس کی بندگی، نماز ٹائم پہ پڑھنا، ریگولر ہونا، اقامت نماز کی قائم کرنا، اس کا اہتمام کرتا تھا، اللہ اتنا رحیم ہے، قدردان ہے کہ اب اس وقت تنگ و تاریک قبر کی کوٹھڑی میں وہ تنہا ہے، حساب و کتاب کے لیے معاملہ شروع ہونے لگا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسا سما بنا دیتے ہیں کہ لو جی جیسے سورج غروب ہونے والا ہے اور وہ اٹھتے ہیں صاحب، تو جس طرح دنیا میں وہ پریشان ہو جاتے تھے کہیں میری نماز نہ نکل جائے، اسی طرح وہ بڑبڑا کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو پہلے، دعونی اصلی، بس رول اٹھائی جاتی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ جیسے میں نیند سے بیدار ہوا ہوں اور نماز میری گئی عصر کی، رواہ ابن ماجہ۔ اب جب وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو تو جواب مل گیا، حساب و کتاب ختم۔ یہ حدیث اپنے شاہد کی وجہ سے صحیح ہے، نیز ایک تحقیق کے مطابق الفاظ یمسح عینیہ کے علاوہ بقیہ حدیث حسن ہے۔
تو بعضوں نے اس کو ضعیف کیا ہے، تو یم سوائی نئی کے الفاظ اس میں نہیں ہیں، یہ ضعیف سند میں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ نہ ہوں تو باقی حدیث صحیح اور حسن ہے۔ حدیث میں الفاظ اذا ادخل المیت القبر سے مراد سچا مومن ہے جب وہ رکھا جائے، کیونکہ آگے نمازی کی بات ہے نا، نمازی سچا مومن ہی پڑے گا نا۔ باقاعدگی سے فرض نماز ادا کرنے والے کا صلہ۔ حدیث نمبر 139، اللہ جل شانہ کو اس دنیا میں دیکھنا کسی کے بس میں نہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت، بے شک میت، یسیر، چلتی ہے، جاتی ہے، پہنچتی ہے، الی القبر، قبر کی جانب، فیجلس الرجل فی قبرہ، یجلس الرجل، نائب الفاعل الرجل، آدمی جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے اپنی قبر میں، من غیر فزع، بغیر گھبراہٹ کے، ولا مشغوب، اور بغیر خوف کے، بالکل اسے کوئی بڑا اطمینان اور پرسکون۔ سبحان اللہ۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ویلکم ٹو ڈیتھ، صحابہ یہ کہا کرتے تھے، ویلکم ٹو ڈیتھ، مرحبا بالموت، مرحبا بالموت۔ تو اللہ کو ملانے والی محبوب سے چیز ملانے والی ہے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن جن کے پلے کچھ ہوگا، جن کے پلے کچھ نہیں، ان کے لیے خوف ہی خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم یقال لہ، پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے، فیما کنتا، کیا تو کس معاملے میں تھا، یعنی دین کے معاملے میں، جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تھا، بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا دنیا میں، تو اس بارے میں یہ سوال ہوگا، فیما کنتا، کیا حالت تھی تیری، فیما، کس میں، کس حالت میں تھے تم، کیا کرتے رہے ہو؟ فیقول، وہ کہے گا، کنت فی الاسلام، میں اسلام کے لبادے میں تھا، دائرہ اسلام میں تھا، ہیڈ ٹو فٹ سبمیشن ٹو اللہ، یہ ہے اسلام۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ ہی کی، سر سے پاؤں تک، ایک ایک انگ جو ہے اور ایک ایک حرکت اور اس کی سوچ، اس کے دل و دماغ کی زاویے، سب سانچے اللہ کی طرف مڑتے۔ فیقال، کہا جائے گا پھر اس کو، کیا صلہ ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہی ہوگا، لیکن جواب اس لیے حجت پوری کرنے کے لیے اس سے پوچھا جائے گا، اور اللہ توفیق دے دیں گے، کنت فی الاسلام۔ کہا جائے گا، ما ھذا الرجل، یہ کیا، کون شخص تھا، ما ھذا الرجل، یہ کون شخص تھا، یہ پیچھے بھی آیا، فیقول، کہے گا، محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آگے پھر وہ خود بھی بتائے گا، یعنی تبلیغ شروع کر دے گا، وضاحت کرے گا باقاعدہ، اللہ اسے توفیق دیں گے۔ جانا، جو ہمارے پاس سوال تھوڑا ہے کہ یہ شخص کون تھا، لیکن آگے جواب دیکھو کتنا لمبا ہے، فرشتوں کو سنا رہا ہے وہ جواب، اللہ کا بندہ قبر میں، محمد الرسول اللہ۔ ابھی عادت بناؤ اپنی اللہ کے بندوں کو یہ سنانے کی، تو اللہ قبر میں بھی توفیق دے دے گا۔ توحید کی وعد و نصیحت کیا کرو، کتاب و سنت کی اشاعت کی، نیکی کے فروغ دینے کی۔ کہے گا، محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جاءنا، جو ہمارے پاس آئے، بالبینات، من عند اللہ، اپنے اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر، فصدقناہ، تو ہم نے ان کی تصدیق کی، ان کو سچ کہا، سچ مانا۔ فیقال لہ، پھر اس کو کہا جائے گا، هل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو آپ نے دیکھا تھا کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ فیقول، وہ جواب دے گا، ما ینبغی، نہیں ہے لائق، لأحد، کسی کے لیے بھی، ان یر اللہ، کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، ہاں اس دنیا میں کسی کے لیے بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے ٹاپک اوپر لگایا ہے، اللہ جل شانہ کو اس دنیا میں دیکھنا کسی کے بس میں نہیں۔ تو دنیا میں تھا وہ، تو اس نے کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ، ہاں جی، پھر اب اس کے بعد کھول دی جائے گی اس کے لیے ایک، یعنی فرجتن، ایسا پھیلاؤ، ایسا اس کے سامنے سے دروازہ کھول دیا جائے گا، گیٹ، فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً، ایسا سوراخ بڑا، کہ قبل النار، جہنم کی طرف سے، قبل النار، فَيَنظُرُ إِلَيْهَا، تو وہ بندہ مومن دیکھے گا اس جہنم کو، فَيَنظُرُ إِلَيْهَا یحتم بعضها بعضا، جس کی آگ کی لپٹیں جو ہیں وہ بعضوں کو کھا رہی ہوں گی، یحتم، روند رہی ہوگی، وہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو روند رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا، غضبناک ہوگا، چنگاڑ رہا ہوگا۔
لہا شہیکن وہی تفور، قرآن مجید میں ہے، یہ منظر اس کو دکھایا جائے گا جہنم کا۔ فیقال له، پھر اس کو کہا جائے گا، تو کہا جائے گا اس کو، انظر، دیکھ، الی ما وقاک اللہ، اس بھیانک منظر سے اللہ نے تجھ کو بچا لیا۔ دکھایا اس لیے جائے گا تاکہ وہ ایک تو حیرت زدہ ہو، اس قدر خوفناک، اور پھر اس پر وہ خوش ہو کہ اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے۔ انظر، دیکھ، الی ما وقاک اللہ، اللہ نے تجھے بچا لیا ہے اس سے۔ ثم یفرج له فرجۃ، پھر اس کے لیے کھول دیا جائے گا ایک اور چوپٹ، ایک اور بہت بڑا جو فرجہ ہے وہ کھول دیا جائے گا اس کے لیے۔ قبلا، کس طرف سے؟ اللہ اکبر۔ ثم یفرج له فرجۃ قبل الجنہ، جنت کی جانب سے ایک بہت بڑا پھیلاؤ ہوگا اس کے لیے، وسعت۔ فینظر الی زہرتہا، وہ دیکھے گا اس جنت کی بہاروں کو، پھولوں کو، پھلوں کو، شادابی کو، خوبصورتی کو، ٹھنڈک کو، وما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہوگا۔ فیقال له، تو اس کو کہا جائے گا، ھذا مقعدک، یہ ہے اب تیرا ٹھکانہ، علی الیقین، یقینی طور پر، کنتا، تو تھا، جس یقین پر تو تھا ایمان کے، کنتا علی الیقین کنتا وعلیہ متا، اور اسی پر تو مرا، وعلیہ تبعث، اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ ویجلس الرجل، اسی طرح بٹھایا جائے گا آدمی، السوء، برے کو، اب برے کی باری آئی۔ ویجلس الرجل السوء، اور برے آدمی کو بٹھایا جائے گا، فی قبرہ، اس کی قبر میں، فازعا، خوف زدہ، مشعوبا، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا۔ وَيُقَالُ لَهُ، تو اس کو کہا جائے گا، فِيمَا كُنْتَ، ہاں جی، کس حال میں تھے تم دین کے معاملے میں؟ اب آپ جب بھی ہم سوال کرتے ہیں نا دنیا میں، تو سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہوتا ہے، ہاں جی آپ کی معیشت کیسا چل رہا ہے، کام وقت کیسا گزر رہا ہے، اور کتنی تنخواہ ہے، کتنی بیلنس کتنا ہے، مہینے کا کتنا کما لیتے ہو، کیا کاروبار ہے، بس ہماری زبانوں پہ یہ سوال، یہی بھوت سوال، اور یہی ذہن میں سوچیں کیا ہونا چاہیے۔ فیما کنت من الاسلام، من الدین، من الصلوات، من الصیام والصدقات والقرآن، تلاوت القرآن، نیکی، بلائی، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، نماز، قرآن تلاوت، بچوں کی تعلیم، تربیت، اس سلسلے میں جو اللہ کے یہاں سوال ہوگا، کبھی ہم نے سوالات نہیں کیے ایک دوسرے کو، کبھی ہم نے ایک دوسرے کو اس طرف توجہ نہیں دلائی۔ فَيَقُولُ، تو وہ اس وقت پھر ٹھس ہو جائے گی اس کی، جو ایسے لوگ ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فَيَقُولُ، کہے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اس کو کہا جائے گا، ما ھذا الرجل، یہ جو ہستی ہیں، شخص ہیں، نبی پیغمبر، ان کے بارے میں کیا تیرا خیال ہے، ما ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ فَيَقُولُ، کہے گا، یہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی کہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ کیا کہے گا؟ آئیں وہیں شائیں کرے گا، سمیت الناس، میں نے سنا تھا لوگوں کو، یقولون، وہ کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ، قولن، کوئی ایسی بات اس سلسلے میں، فقلت، تو میں بھی کہہ دیتا تھا، لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا۔ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ، پھر اس کے لیے کھول دیا جائے گا ایک چوپٹ، ایک بڑا دروازہ اور گیٹ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، سوراخ، قبل الجنت، جنت کی جانب سے۔ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا، پھر وہ دیکھے گا گناہگار جنت کی بہاروں کو، شادابی کو، اور خوبصورتی کو، وما فیہا، اور جو جنت میں ہے اس کو بھی دیکھے گا، جو کچھ ہوگا۔ فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا، لَهُ، اس کو، انظر، اے بدبخت، دیکھ، إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، اے بدبخت انسان، دیکھ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس سے پھیر لیا ہے، دور کر دیا ہے، ما صرف اللہ عنہ، اس جنت کو تجھ سے اللہ نے دور کر دیا ہے۔ ثم یفرج له فرجۃ، پھر اس کے لیے کھول دیا جائے گا ایک اور دروازہ، بہت بڑا، فرجتن، سوراخ، الی النار، بھڑکتی آگ کی جانب، جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ فینظر الیہا، تو وہ گناہگار دیکھے گا اس کی طرف، یحتم بعضها بعضا، کہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، اس کی لپٹیں آگ کی جو ہیں وہ آگ کو روند رہی ہیں۔ یحتم کا معنی آتا ہے کسی چیز کو لتاڑ کر بوجھ سے اس کو، یعنی اس کا بھس نکال دینا، یعنی گندم ہے نا، اس کا سٹا بالی ہوتی ہے، تو اس کے دانے الگ ہو جائیں اور اس کا بھس الگ ہو جائے، تو یہ
اسے کہتے ہیں یحطمو، اس طرح جہنم کو کھا رہی ہوگی۔ فیقال لہ، تو سے کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ تیرا یہ ہے، علی شک کے کنتا، اس لیے کہ تو دین کے معاملے میں شک پر تھا، یقین میں نہیں تھا، شکوک و شبہات کا شکار تھا، اس لیے کہ دلچسپی نہیں تھی اس بارے میں، کبھی کوئی تحقیق ہی نہیں کی، کبھی پوچھا ہی نہیں اس بارے میں، کبھی تک و دو ہی نہیں کی، اور معاملہ شک میں رہا، پتہ ہی نہیں۔ علی شک کے تو شک میں تھا، کنتا وعلیہ متا، اور اسی دین کے معاملے میں شکوک و شبہات پر تو مر گیا، وعلیہ تو باسو، اور اسی حالت میں تجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی جو ہے بندہ وہ اسی حالت پہ ہی اٹھایا جائے گا جس حالت پہ وہ مرتا ہے، مرے گا۔ اچھی حالت میں موت آئے گی تو اچھی حالت میں، اور سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے جائیں، ذکر اذکار کرتے کرتے، سجدہ کی حالت میں، نماز پڑھتے پڑھتے، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 40، کتاب و سنت پر سختی سے عمل کرنے کا تذکرہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا، جس شخص نے نئی چیز نکالی، احدثا محدث، جس شخص نے کوئی نئی چیز نکالی، فی امرنا ہمارے اس معاملے میں، یعنی فی دیننا، اصل مراد امرنا فی دیننا، ہمارے اس دین میں، شریعت طاہرہ میں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں، وحی الہی میں، وحی الہی مراد ہے کتاب و سنت اور شریعت طاہرہ اور دین، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بس سب زائد ہیں، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو دین ہے، اگر نہیں تو وہ کیا ہیں، وہ بدعات، خرافات و خزعبلات۔ من احدث، جس نے کوئی چیز نہیں نکالی، فی امرنا ہمارے دین میں، ھذا ما لیس منہ، کہ جو وہ اس دین میں سے نہ ہو، اس کا اصل یا اس کا تعلق، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ مسترد ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ اللہ اکبر، متفق علیہ۔ یہ اس حدیث کے اپنا روشنی میں دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے اعمال دین کے اعتبار سے کیسے ہیں۔ حدیث کے فوائد، حدیث میں نئی بات سے مراد ہر ایسی نئی بات جس کی اصل شریعت طاہرہ میں ظاہری طور پر، مخفی طور پر اور لفظی طور پر نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ تو بعض چیزیں جو ہیں وہ ان کا مفہوم اور ان کا جو منطوق ہے بعد شرعی نصوص کا، اس کے حساب سے کتاب و سنت کی روشنی میں اہل علم وہ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ دین سے ہے یا کہ دین سے باہر ہے، تو ایسی چیز جو ہے وہ بھی بدعات سے باہر ہوگی، بدعات سے نہیں ہوگی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کی اصل شریعت طاہرہ میں ظاہری طور پر یہ تو واضح ہے، کلیئر، مخفی طور پر کچھ چھپی ہوئی چیز ہے لیکن دین کے معاملے میں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور لفظی طور پر، اور الفاظ جو ہے اس کے بھی بعض دفعہ بعض لغوی ہوتی ہے باتیں، بعض اصطلاحی ہوتی ہیں شرعی، تو الفاظ کے اعتبار سے بھی وہ اصل ہو دین سے ہو، اس کا تعلق دین سے باہر نہ ہو، تو وہ اگر یہ بات ہے تو وہ اگر ان تینوں چیزوں سے، بلکہ اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو چیز مستنبت ہو، مستخرج ہو، یعنی اہل علم کسی چیز کو شرعی نصوص سے مستنبت کریں تو وہ بھی پھر دین سے ہوگا۔ جیسے بالکل کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہ جی افیون جو ہے یہ اس وقت جو ہمارے ہاں متداول ہیں چیزیں نشہ آور، وہ رسالت میں نہیں تھیں، تو اس لیے وہاں اس وقت شراب تھی، تو شراب ہی جو ہے وہی حرام ہے، آج کی چیزیں حرام نہیں ہیں۔ تو کیوں نہیں حرام؟ اس لیے کہ اس کے شراب کے اندر جو اصل ہیں چیزیں حرمت کی، وہ ہیں اس کا نشہ آور ہونا، عقل کو مار دینا، مبہوت کر دینا، متحیر کر دینا، تو وہ چیز اگر آج بھی کسی چیز میں پائی جائے گی کھانے پینے والی میں تو وہ بھی شراب کے حکم میں ہوگی، تو یہ بھی بدعت نہیں ہے، کوئی کہے کہ جی یہ نئی چیز ہے لہذا یہ جائز اور درست ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے۔
حدیث نمبر 141، دین میں نکالی گئی ہر نئی چیز بدترین اور گمراہی ہے۔ ون جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ خطبہ دیتے اور یہ الفاظ کہتے تھے، کوئی بھی خطبہ ہوتا، جمعہ کا، عیدین کا، کوئی نکاح کا، کوئی بھی خطبہ یا کوئی اور وعد و نصیحت، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، اور سب سے بہتر ہدایت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، ہدایت ہے، یعنی کتاب و سنت۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی وشر الامور محدثاتها، اور اس کے بالکل اپوزٹ برعکس سب سے بدترین دین میں جو امور ہیں وہ ہیں نئی چیزیں، بدعات، خرافات، جن کا دین میں کوئی اصل نہیں، شریعت میں جن کا وجود نہیں، اور وہ ثواب اور اجر کی خاطر اپنا لیے جاتے ہیں اور سنتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو جہاں کوئی نئی بدعت پہ اثر اٹھائے گی وہاں کوئی سنت ضرور قتل ہوگی، اور جہاں سنت کو چھوڑا جائے گا وہاں بدعت و خرافات ضرور اٹھیں گی، یہ نوست ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ہر بدعت نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو گویا بدعت کی جو تقسیم ہے، یہ اچھی بدعت، تو یہ نئی بدعت، یہ خود بدعت ہے۔ یہ تقسیم بدعت کی جو ہے، بدعت حسنہ اور سیئہ، یہ خود بدعت ہے۔ حدیث اعلیٰ سے خود معلوم ہوا کہ بدعت کی تقسیم، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، خود ایک بدعت کا کام ہے دین میں، کیونکہ یہ تقسیم تھی نہیں صحابہ کے دور میں نہ سلف صالحین کے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول، لوگوں کے ہاں جو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کی بنیاد پر ہے، جو انہوں نے نماز تراویح کے متعلق فرمایا تھا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ جو بدعی اور خرافی لوگ ہیں ان الفاظ کو وہ اس سے دلیل لیتے ہیں۔ تو انتہائی جاہلانہ اور انتہائی ایک عامیانہ اور ایک سطحی قسم کا یہ استدلال ہے، اس کا علم کی نالج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہی عمدہ یہ بدعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کے متعلق فرمایا تھا، تو نئی چیز جو ہے دین کی جو اچھا کام ہو وہ اس کار ثواب ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل کا اچھا ہونا شریعت طاہرہ سے ثابت ہو جائے وہ بدعت نہیں ہے، خواہ ایسے کام پر بدعت کا لفظ بولا بھی گیا ہو، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں بدعت شرعی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بدعت لغوی ہے۔ آپ نے یہ جو کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، اس کو ہم چلو کہہ دیتے ہیں بدعت، کیا یہ اچھی بدعت ہے، عمدہ ہے، لیکن اس کا اصل جو اس بدعت کو نعمت کہنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی خود، اور اس کا اتنی شان ہے تراویح کی، اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ نے چھوڑ اس لیے دی کہ اگر میں اس پر اپنی زندگی میں دوام رکھا یا اس کو معمول بنایا تو یہ اس فرض نہ ہو جائے، تو امت پر آسانی کے لیے رحمت للعالمین نے اس کو چھوڑا تھا۔ تو جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ خوف اس کے فرض ہونے کا ختم ہو گیا، تو صحابہ پھر آ گئے اپنی اس اصل پر کہ اب جو چاہے اس کو ثواب حاصل کرنے کے لیے باجماعت تراویح پڑھے، اور جو نہیں چاہتا، نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اس کو اگر شرعی عذر ہے تو اس کو اللہ اس کے نیت کا اجر دیں گے، اور اگر نہیں بھی پڑھ سکتا تو روزہ جو ہے اس کا بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ تو اصل میں نعمت البدعۃ ھذہ یہ تب ہوگا خواہ اس پر بدعت کا لفظ لغوی طور پہ استعمال کر لیں یا نہ کریں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کی اصل شریعت میں ہے کہ نہیں، شریعت طاہرہ سے اس کی، جیسے کہ امام ابن تیمیہ نے یہاں فرما دیا ہے کہ اگر شریعت میں اس کی اصل ثابت ہو جائے تو وہ خواہ بدعت اس کو کہو، جو بھی کہو، وہ دین ہی دین ہے، اور اگر اس کی اصل شریعت میں ثابت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، تو پھر اس پر خواہ سونے کے پترے چڑھا دو یا اس کو زیورات سے مرصع کر دو، وہ بدعت ہی بدعت ہے۔ سب سے ناپسندیدہ لوگ، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابغض الناس الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، مبغوض، جن پر اللہ کو غصہ آتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تین قسم کے لوگ۔ ایک تو ملحد فی الحرم، حرم کے اندر ملحد، الحاد کرنے والا، حرم کے اندر الحاد، ملحد شخص، یہ دین کو بدلنے والا، دین اسلام کا چہرہ اور اس کی اصل صورت مسخ کرنے والا،
ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور دوسرا شخص جو کہ چاہنے والا، تلاش کرنے والا، مبتغٍ فی الاسلام، اسلام میں، مبتغٍ ابتغا یبتغی ابتغاء فہو مبتغٍ، ہاں جی اسم فاعل ہے مبتغٍ، چاہنے والا فی الاسلام، اسلام میں، سنت الجاہلیہ، جاہلیت کے طور طریقے۔ دوسرا شخص اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اسلام دیا، اسلام کے زیور سے مرصع کیا، اور اس نے دائرہ اسلام میں آیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ چاہتا ہے کہ میں جاہلیت کے رسم و رواج اور طور اتوار اپناؤں۔ بہت سارے لوگ آج کل ایسے موجود ہیں، اس مسلمان، کہ جاہلیت کے جو دور ہیں وہ بھی مات ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، ان کی حرکتوں اور رسومات کے سامنے۔ وَمُطَّالِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، اور تیسرا وہ شخص اللہ کے ناپسندیدہ ہے، مُطَّالِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، مسلمان آدمی کے خون کا مطالبہ کرنے والا، چاہنے والا، بغیر حق، بغیر حق کے، نا حق، باطل طریقے سے، لِیُحْرِقَ دَمَهُ، تاکہ اس کا خون بہائے، گویا کہ وہ خون بہاتا ہے، نا حق خون بہاتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، کسی کو، نعوذ باللہ، کسی جان کو، اور چاہتا ہے یہ بغیر حق کے، تو اللہ کے ہاں یہ بھی مبغوض ترین انسان ہے۔ تین قسم کے لوگ۔ حرم شریف میں کج روی، جیسا کہ میں نے پہلے، ملحدن فی الحرم، یعنی ٹیڑھا اسلام کو پیش کر کے کام کو صحیح نہ کرنا، دین کو، شریعت کو گڑبڑ کر کے کرنا۔ حرم شریف میں کج روی سے مراد یہ ہے کہ جو کام وہاں کرنا منع ہے وہ کام کیے جائیں، یہ ہے ملحدن فی الحرم، یہ پیچھے ہے نا، اس کا ذہن میں رکھ لیجئے گا، ملحدن فی الحرم۔ یہاں مراد حرم میں کج روی یا الحاد سے مراد کیا ہے؟ حرم میں الحاد سے مراد اگر پوچھا جائے آپ سے تو یہ ہے کہ جو کام وہاں کرنا منع ہے وہ کام کیے جائیں، مثلا لڑائی، شکار، گناہ، جھگڑے، اس طرح درختوں کو کاٹنا، اسی طرح اور قتل و غارت، اس قسم کی چیزیں نہ سامان اللہ، کوئی چیز گری پڑی ہے اس کو اٹھا کر اپنی ملکیت میں لے آنا۔ نمبر 2، جاہلیت کا طریقہ، جیسے مصیبت کے وقت نوحہ یا گریبان پھاڑنا۔ تو یہ جو دوسرے الفاظ ہیں کہ جو جاہلیت، اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے طریقے چاہتا ہے، تو خاص طور پر اس میں سر فہرست نوحہ ہے، میت پر۔ آج دیکھتے ہیں اب اہل اسلام مسلمان ہو کر ہندوؤں کو مات کر دیتے ہیں نوحے میں، اور چار پہیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ساتھ جناب پیسے پھینکے جا رہے ہیں، پھولوں کے ہار، جیسے بارات اٹھائی جا رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور جناب آپس میں میں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں نوحہ، گریبان پھاڑنا، کفریہ اور شرکیہ رسمیں بجا لانا، یہ ہیں جاہلیت کے اطوار۔ 143، متبع سنت جنت میں جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابا، ساری کی ساری میری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے، الا من ابا، جس نے انکار کر دیا۔ ایسا بدبخت، پوری امت جنت میں جا رہی ہے اور وہ نکل گیا اس سے، کون ہے وہ؟ قیلا، کہا گیا، ومن ابا، اور کس نے انکار کیا، کون ہے انکار کرنے والا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہ ہے کسوٹی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ وان جابر قال جاءت ملائکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہو نائم، اور اللہ کے نبی سو رہے تھے، فقالوا، تو فرشتے کہنے لگے، ان لصاحبکم، یہ آخری حدیث ہے ہمارے سبق کی، وہو نائم، اور وہ سو رہے تھے آپ، فقالوا، فرشتے کہنے لگے آپس میں، ان لصاحبکم، بے شک تمہارے ساتھی پیغمبر کے لیے، ہذا، یہ جو سوئے ہوئے ہیں، مثلا، ایک مثال ہے، فضربوا، اس مثال کو بیان کرو، لہو، اس کے لیے، فضربوا لہو مثلا، تو یہ جو صاحب سوئے ہوئے ہیں اللہ کے پیغمبر، ان کے لیے ایک مثال ہے، تو ان کے لیے مثال بیان کرو۔ قال بعضهم، ان فرشتوں میں سے کچھ کہنے لگے، انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، وقال بعضهم، اور بعض دوسرے فرشتے کہنے لگے، ان العین، بے شک آنکھ، نائمۃ، سو رہی ہے، والقلب، اور دل، یقظان، یہ دل بیدار ہے۔
کوئی بات نہیں، صرف آنکھ نبی کی سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے، تو آپ مثال بیان کیجئے۔ فقالو، تو پھر انہوں نے کہا، مثلو، کہ اس کی مثال پیغمبر کی، کا مثل رجل، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، بنا، جس نے بنایا، دارن، ایک گھر، وجعل فیہا مادبتن، اور پھر رکھا اس میں ایک دسترخوان لگا دیا گھر بنا کر، وبعث داعیا، اور ایک آدمی کو بھیجا، بلانے والے کو، پکارنے والے کو بلایا، بھی جاؤ باہر سے ندا کرو کہ جو کھانا چاہتا ہے آ کے اس دسترخوان پر آ جائے۔ فمن اجاب الداعیہ، تو جس شخص نے قبول کیا، الداعیہ، اس پکارنے والے کی دعوت کو، باہر کے جس شخص نے پکارنے والے کی دعوت کو سن لیا اور اس کو قبول کر لیا اور وہ آ گیا، داخل الدارا، گھر میں داخل ہو گیا، واکل معہ، اور اس نے کھا لیا اس کے ساتھ، کھانا بھی کھا لیا، من المادبات، سجے ہوئے بس لگے ہوئے دسترخوان سے، ومن لم یجب، اور وہ شخص جس نے قبول نہیں کیا داعیہ، اس دعوت کی، داعی کی، آواز دینے والی آدمی کی پکار کو جس نے نہ سنا، نہ توجہ دی، نہ قبول کی، لم يدخل الدار، تو وہ اس گھر میں داخل نہ ہو سکا، یا داخل نہ ہو سکا، ولم یاکل، نہ وہ کھا سکا کچھ، من البادبات، اس دسترخوان سے، فقالو، یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرشتے آپس میں کہتے ہیں، اولوہا، اس کی طرح تعویل بیان کرو نا، کھول کے بیان کرو، اس کی تعویل بیان کرو اس مثال کی، لاہو، اس شخص یعنی پیغمبر کے لیے، یفقاہا، تاکہ وہ اس کو سمجھ لے، اولوہا یفقاہا، جزا اور شرط، امر ہے اور امر کا جواب امر، اولوہا، اس جو مثال بیان کی ہے اس کی تعویل بیان کرو، اولوہا، اولا، اولو، اس مثال کو اس کی تعویل بیان کرو، یفقاہا، اس کا جواب امر ہے، وہ بھی ساکن ہوگا تاکہ یہ سمجھ سکے اس کو اللہ کا پیغمبر۔ قال بعضهم، تو بعض فرشتے کہنے لگے، انه نائم، بے شک وہ سو رہے ہیں، وقال بعضهم، تو بعض دوسرے کہنے لگے، ان العین، کہ یقیناً عین، یعنی ان کی آنکھ جو ہے نائمتن، سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور دل جو ہے وہ جاگتا ہے، دل جاگ رہا ہے، آنکھ صرف سو رہی ہے، اس لیے وہ آپ ان کے لیے وہ مثال جو ہے اس کی تعویل بیان کرو کھول کے۔ فقالو، تو انہوں نے آگے سے پھر تعویل بیان کی، مثال جو دی اس کو کھول کے بیان کیا کہ اب الدار الجنہ، تو جو گھر بنایا اس سے مراد جنت ہے، والداعی، اور داعی بلانے والا جو ہے باہر جا کر کہ آؤ بھائی گھر میں آ جاؤ بھائی، جس نے کھانا کھانا آ جاؤ، والداعی، اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بنانے والا گھر پھر کون ہوا؟ اللہ بنانے والا گھر، اور گھر جو ہے وہ جنت، اور بلانے والے، پکارنے والے اس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن اطاع محمدن، تو جس نے اطاعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، سن لی، گھر میں داخل ہو گیا، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمدن، اور جس نے نافرمانی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی اطاعت اور نافرمانی سے لوگوں میں فرق ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ ہاں جی، انبیاء اور رسول علیہ السلام کا نیند کی حالت میں بھی دل جاگتا ہے جبکہ آنکھ سوتی ہے۔ نمبر 2، آپ کے پاس نیند کی حالت میں بھی وحی کی خاطر فرشتوں کی آمد کی دلیل، آپ سو بھی ہو رہے ہوتے تھے تو وحی آ جاتی تھی، اللہ جیسے چاہتا تھا اپنے پیغمبر کو وحی کی حالت میں مطلع فرما دیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ با محمد فرق بین الناس، اور محمد لوگ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ کون ان میں سے کافر ہے اور کون مومن، اور کون ان میں سے حق پہ ہے اور کون باطل، اور کون ان میں سے متبع سنت ہے اور کون بدعتی اور خرافی، یہ سارے فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و نافرمانی سے واضح ہو جاتے ہیں۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات، حدیث کے الفاظ با محمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال، حدیث کی تعلیمات کے مطابق حرم شریف میں کج روی سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال، 142 کے مطابق، حدیث نمبر 142 کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 قسم کے سب سے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ نمبر 4، حدیث نمبر 138 میں الفاظ اذا ادخل المیت القبر سے مراد کون سا شخص ہے؟ مومن بندہ۔ 5، حدیث نمبر 140 میں بدعت یعنی نئی بات سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ 6، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر قبر تنگ ہو جانے کا جو مفہوم امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے
اسے قلم بند کیجئے۔ حدیث نمبر 136 کے حوالے سے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مختصر فضائل کا تذکرہ کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل تک کے لیے۔ جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔